الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں اب تک دو قانون ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلا قانون اللہ پاک نے سورۃ حجرات میں یہ بیان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، پیش قدمی مت کرو۔ پھر دوسرا قانون اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ اے لوگو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا مت کرو، کیونکہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اسی سے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ آپ کو دیوار کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں وہ ان میں سے اکثر جو ہیں ناسمجھ ہیں، بے عقل ہیں۔ اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، یہ اللہ پاک یہاں سے تیسرا قانون بیان فرمائیں گے۔ تیسرا قانون اللہ پاک یہ ذکر کریں گے کہ جب تمہیں کسی قوم کے بارے میں مخالفت کی خبر ملے، جب تمہیں کسی قوم کے بارے میں مخالفت کی خبر ملے تو اس کے خلاف کسی قسم کی جنگی کارروائی کرنے سے پہلے اس خبر کی پوری تحقیق کر لیا کرو۔ جب تمہیں کسی قوم کے بارے میں مخالفت کی خبر ملے تو اس قوم کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کرنے سے پہلے کیا کر لیا کرو؟ تصدیق کر لو، تحقیق کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں آ کر کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر بعد میں تمہیں اپنے کیے ہوئے پر ندامت ہو، پشیمانی اختیار کرنی پڑے، شرمندہ ہونا پڑے۔ ٹھیک ہے جی، ترجمہ دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آئے تمہارے پاس فاسقن، کوئی فاسق، بنبأ، ساتھ کوئی خبر کے، کوئی خبر لے کر آئے۔ کون سی خبر؟ جس میں کسی کی شکایت ہو، کوئی ایسی خبر لے کر آئے۔ فتبینوا، تو تم کیا کر لو؟ تحقیق کر لیا کرو۔ پس تم کیا کر لیا کرو؟ تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا، تاکہ نہ ایذا پہنچاؤ تم کسی قوم کو، تاکہ تم اذیت نہ پہنچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ کسی قوم کو۔ ان تصیبوا قوما، یہ ان ہے جو یہ اصل میں تھا لأن لا، ٹھیک ہے، تاکہ نہ پہنچاؤ تم قومن، کسی قوم کو، بجہالۃ، ساتھ نادانی کے، کوئی ایذا نہ پہنچاؤ، ٹھیک ہے، لا علمی میں۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پس ہو جاؤ تم اوپر اس کے جو کیا تم نے، نادمین، ٹھیک ہے، نادم، پریشان، ٹھیک ہے، شرمندہ، پشیمان، ٹھیک ہے، جو بھی کہہ لو۔ تیسرا قانون یہ اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، اور یہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ آج کل ہر بندہ اس کا شکار ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس کا شان نزول سمجھ لیں۔
بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا جو باپ تھا عقبہ بن معیط، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے تو اس عقبہ بن معیط نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دیا، اور جب دھکا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گھڑا تھا، آپ گھڑے میں گر گئے، اور وہ جو گھڑے کا پیچھے کنارہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ جو کنارہ تھا وہ ادھر گدی میں لگا گردن پہ، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر بے ہوش رہے۔ تو اب یہ اس کا بیٹا جو تھا ولید بن عقبہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص صحابی بن گیا۔ فتح مکہ کے موقع پر اس نے اسلام قبول کیا، یہ چھوٹا سا بچہ تھا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ولید بن عقبہ کو بنی مستلق، یہ قبیلہ، اس کی طرف صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ اس قوم سے، اس قبیلے سے صدقات لے کر آؤ۔ جب بنو مستلق کو ان کی آمد کا علم ہوا، یہ گئے، تو بنو مستلق والے چونکہ 6 ہجری کے اندر شروع میں ان سے مقابلہ ہوا تھا مسلمانوں کا، اچھا خاصا مسلمانوں کے پاس ان سے مال غنیمت اکٹھا ہوا، اور اس قبیلے کا جو سردار تھا حارث بن زرار اس کا نام تھا غالباً، اس کی جو بیٹی تھی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی، سردار کی بیٹی تھی، نام کیا ہے؟ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے ام المؤمنین بن گئی۔ اتنا بڑا شرف انہوں نے حاصل کیا۔ تو اب اسی قبیلے کی طرف 6 ہجری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا، چونکہ قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اب قبیلے والوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی آ رہا ہے صدقات زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، تو وہ سارے بستی سے باہر نکل آئے استقبال کے لیے، عزت و تکریم کے لیے باہر نکل آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آ رہا ہے۔ اب جب وہ باہر نکلے، اب ولید بن عقبہ، اس کی زمانہ جاہلیت میں اس قبیلے سے کوئی پرانی دشمنی تھی، عداوت تھی۔ اس ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ جاہلیت کے اندر کیا تھی؟ پرانی عداوت تھی، دشمنی تھی۔ جب ادھر سے بستی والے باہر نکلے تو ولید بن عقبہ نے سوچا کہ یار یہ تو مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی پرانی دشمنی نکالنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ بھاگ گیا وہاں سے۔ اب مدینے جا کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب مرتد ہو چکے ہیں، انہوں نے صدقات زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، تو لہٰذا میں نہیں جا سکتا وہاں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، پریشان ہوئے، یہ کیا مسئلہ بن گیا۔ آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند آدمیوں کے ساتھ روانہ کیا بنو مستلق کی طرف کہ کوئی خبر کی تحقیق تو کر کے آؤ، یہ کیا مسئلہ ہوا کہ صدقات زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو یہاں پر اب کئی روایات ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو حارث بن زرار تھا اس سے ملاقات ہوئی تھی اور اس سے پوچھا تھا کہ ہاں بھائی بتاؤ تم نے انکار کیا ہے۔ اس نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم نے تو انکار نہیں کیا، اور ولید بن عقبہ تو ہمارے پاس آیا ہی نہیں ہے، ہم تو خود چل کر آ رہے ہیں۔ ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے ان کو بڑی عقل دی تھی، مہارت دی تھی جنگ کے اندر کہ کس طرح کیا کرنا ہے، دشمن کے علاقے میں جب داخل ہونا ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ یہ رات کے وقت قبیلے سے کافی دوری کے فاصلے پر انہوں نے پڑاؤ کیا، چند جاسوس انہوں نے آگے بھیجے بستی کے اندر۔ جب جاسوس بھیجے انہوں نے، حضرت خالد بن ولید نے جاسوسوں کو کہا کہ سارا تحقیق حال کر کے آؤ کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو جاسوس گئے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہر کوئی نماز پڑھ رہا ہے،
ہر کوئی زکوٰۃ دینے کے اوپر قائم دائم ہے، ہر کوئی ہر طرف قبیلے کے اندر نیک اعمال ہر بندہ کر رہا ہے۔ جاسوسوں نے آ کے خبر دی حضرت خالد بن ولید کو کہ حضرت ہم نے تو وہاں کوئی کفر یا شرکی عمل نہیں دیکھا۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس گئے تو واپس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری خبر سے آگاہ کیا، تو اس کے اوپر اب یہ آیت نازل ہوئی۔ ولید بن عقبہ کو غلط فہمی لگی تھی، اصل میں ان کو کیا لگی تھی؟ غلط فہمی کے زمانہ جاہلیت کے اندر کوئی پرانی دشمنی تھی، عداوت تھی۔ انہوں نے سوچا یہ سارے جو نکل آئے ہیں نا تلواریں لے کے، یہ مجھے ماریں گے اب، تو یہ واپس آ کے انہوں نے اب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی کہ یا رسول اللہ وہ نہیں دے رہے، وہ تو مارنے کے اوپر تلا ہے، مجھے قتل کرنے کے اوپر۔ اس کے اوپر پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اگر کوئی تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، تم کیا کیا کرو؟ تحقیق کیا کرو۔ ہاں، کیوں کیا کرو؟ کہ بغیر تحقیق کے کہیں تم اس قوم کو نقصان نہ پہنچا دو، اور جب تم نقصان پہنچاؤ بعد میں سارا معاملہ کھلے تو تمہیں کیا اٹھانا پڑے؟ شرمندگی اٹھانی پڑے، پشیمانی اٹھانی پڑے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آج کل جو لوگ ہیں اس چیز کا شکار ہیں، قوت برداشت چونکہ نہیں ہے، صبر کا مادہ چونکہ ان کے اندر نہیں ہے، تو ہر بندہ ہی جو ہے تھوڑی سی جب ایسی ویسی کوئی خبر سنتا ہے تو بس لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو آیت ہے انسان کو کتنا بڑا سبق دے رہی ہے، ایک سچے مسلمان کو کتنا بڑا یہ سبق دے رہی ہے کہ جب بھی کوئی خبر کوئی لے کر آئے بندہ تو تم کیا کیا کرو؟ اس کی تحقیق کیا کرو۔ اور بالخصوص اللہ نے فاسق کا لفظ بولا ہے کہ جب کوئی شریر آدمی تمہارے پاس خبر لے کر آئے نا تو اس کی کیا کرو؟ تحقیق کیا کرو، ٹھیک ہے۔ آج کل جو بھی انسان کے پاس خبر لے کر آ جائے بس جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد رکھنا یہ بہت بڑی سنت ہے، اور آپ نے خود فرمایا کہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہو تو دونوں فریقوں کو سامنے بٹھا کر فیصلہ کیا کرو۔ اب خدا نہ خواستہ ایک فریق کی بات سن کر آپ نے غلط فیصلہ کر دیا، کوئی فیصلہ کر دیا آپ نے، دوسرے فریق کی آپ نے نہیں سنی، لیکن فیصلے کے بعد جب دوسرے فریق نے آ کے آپ کو اپنا موقف سنایا تو اب وہ پہلے فریق جس کے بارے میں آپ نے فیصلہ دیا تھا وہ غلط تھے، اور وہ دوسرا فریق جس کا آپ نے موقف نہیں سنا وہ صحیح تھا۔ تو کتنی بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے گی، ذلت ہے بہت بڑی۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلانے بندے نے فیصلہ کیا تھا جی، اس کی زمانہ پھر اس کے زمانے کے اندر وہ رسوا ہو جاتا ہے انسان۔ تو انسان کو تھوڑا سا اپنے اندر قوت برداشت رکھنی چاہیے، صبر کا مادہ رکھنا چاہیے۔ اپنے خلاف، اپنے رشتہ داروں کے خلاف، یا کسی معاشرے میں کسی سوسائٹی میں اگر وہ رہتا ہے، اگر کوئی ایسی ویسی خبر پہنچ جائے جو شر کے اوپر مشتمل ہے تو سب سے پہلے اس کی کیا کرو؟ تحقیق کیا کرو، یوں ہی اس کے اوپر اعتماد نہیں کر لیا کرو اس کی خبر کے اوپر۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع له، کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ اب آپ دیکھو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاط رہنے کا سبق دیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بندہ خبر لے کر آیا، اگرچہ وہ خبر سچی بھی ہے، لیکن تم نے بغیر تحقیق کے اس کو آگے نہیں بیان کرنا، آگے بیان نہیں کرنا۔ اگر تم آگے بیان کرو گے تو تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم نے سنی سنائی بات کو کیا کر دیا ہے؟ آگے بیان کر دیا۔ اور یاد رکھنا یہ جو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ چلتے 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 ایک آدمی سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چلتے چلتے بات ہی بگڑ جاتی ہے ساری۔ اس کا کبھی آپ خود تجربہ کر لینا۔ آپ کسی بندے کو بات بتاؤ، 30 بندے 40 بندے ایک لائن میں کھڑی کر دو، ادھر ہی کھڑے کر دو، ایک بندے کو بات سناؤ، اس کو کہنا ہے کہ بھئی آپ نے یہ بات اگلے کے کان میں پہنچانی ہے، اگلے کو کہنا تو نے اگلے کے کان میں پہنچانی ہے۔ جب یہ ساری کاروائی مکمل ہوگی 40ویں بندے سے جا کے پوچھنا، وہ بات کا نقشہ ہی سارا بدلا ہوا ہوتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ وہ ساری بات کا نقشہ ہی بدلا ہوا ہوتا ہے۔
تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان سنی سنائی بات کو کیا کر دیتا ہے، آگے بیان کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیا ہے، قرآن پاک کی آیت نے ایک بہت بڑا سبق دے دیا۔ قرآن قانون بیان کر رہا ہے انسانیت کے لیے، مسلمان کے لیے قرآن قانون بیان کر رہا ہے۔ اگر یہ قانون نہ ہوتا تو ہر انسان کو اجازت تھی کہ جو اس نے بات سن لی ہے اگلے کو نقصان پہنچا دے بغیر تحقیق کی۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ کیا کر دیا، قانون بیان کر دیا۔ اب ذرا غور کرو، اگر حدیث نہ ہوتی، قرآن پاک کی آیت نہ ہوتی تو ہر بندے کے لیے دروازہ کھلا تھا کہ بھائی جس کی بھی بات سنو بس اگلے کا موقف جانے بغیر اس کے خلاف فیصلہ دے دو یا اس کو نقصان پہنچا دو، تو انسان کیا ہے، بری ہے، چاہے اس نے وہ کام کیا یا نہیں کیا۔ لیکن اب یہ قانون باندھ کر اللہ تعالیٰ نے کم از کم یہ تو حد بندی کر دی ہے نا کہ تیرا کام تھا تحقیق کرنا، تو نے تحقیق نہیں کی، بغیر تحقیق کیا تو نے اس کو نقصان پہنچایا ہے۔ اب جو گناہ گار ہے وہ تو خود ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم نے جی لا علمی کے اندر یہ کر دیا۔ اللہ نے خود فرمایا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تم لا علمی میں جہالت کے اندر تم اس قوم کو نقصان پہنچا دو گے، اس بندے کو نقصان پہنچا دو گے، پھر کیا ہوگا، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تم کیا ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے، نادم ہو جاؤ گے اوپر اس کام کے جو تم نے کیا ہے، تم نے کام کر دیا ہے۔ سمجھ آ گئی جی بات؟ ہاں، تو یہ قرآن پاک نے ہمیں ایک بہت بڑا قانون دیا ہے، ایک بہت بڑا ضابطہ حیات دیا ہے۔ اس کے اندر صبر ہے، اس کے اندر حکمت پائی جا رہی ہے۔ اس قانون کے اندر انسان کو اللہ پاک ایک حکمت کے ساتھ چلنے کی تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر تم نے چلنا ہے، زندگی گزارنی ہے، تو زندگی کے کسی بھی موڑ کے اندر تمہیں ایسی خبریں آئیں گی۔ کبھی تمہارے نقصان کے متعلق کسی نے سوچا ہو یا کوئی ایسی ویسی خبر آئے تو سب سے پہلے تم نے کیا کرنی ہے، تحقیق کرنی۔ بھئی آپ کے سامنے مثال کے طور پہ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے بارے میں بہتان باندھتا ہے کہ جی فلانا بندہ ہے، اس نے یہ کام کیا ہے، فلانا بندہ ہے آپ کے متعلق یہ باتیں کر رہا ہے۔ ہوتے ہیں نا کوئی شریر قسم کے لوگ انسان معاشرے کے اندر کہ آپ کو آ کے کہہ دے جی فلانا بندہ آپ کے متعلق یہ بات کر رہا ہے، فلانا بندہ آپ کے بارے میں یہ بات۔ آپ بغیر تحقیق کیے آپ اس کے خلاف فیصلہ نہ کریں۔ وہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے نا، اس کی باتیں سن کے آپ اس کے خلاف باتیں نہ کریں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے منہ سے بری باتیں اگلوانا چاہے اور وہ سارا ملبہ اکٹھا کر کے اس بندے کو پہنچائے، وہی تیرے خلاف وہ یہ باتیں کر رہا تھا۔ اس طرح کئی شریر قسم کے لوگ معاشرے کے اندر ہوتے ہیں جو آپس میں کیا کر دیتے ہیں، لڑوا دے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے بچو خدا کے لیے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی ایسی خبریں پیش کر رہا ہے تو بالکل فیصلہ نہ کرو، بالکل اپنی زبان سے کوئی ایسی ویسی بات نہ نکالو، بلکہ خبر کی تحقیق کرو، آیا اس بندے نے میرے خلاف ایسی باتیں کہی ہیں، یا میرے کاروبار کے بارے میں، میرے بچوں کے بارے میں، میری بچیوں کے بارے میں، میرے گھر والوں کے بارے میں، میرے رشتہ داروں کے بارے میں، میرے نوکر چاکروں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی ہیں اس نے۔ تحقیق کرو، یہ ہے حکمت۔ وگرنہ تحقیق کے بغیر اگر قدم اٹھاؤ گے، زمانہ سارا اسی کو پاگل کہے گا کہ تجھے عقل نہیں آئی، تجھے خود بخود حیا نہیں چاہیے تھی، شرم آنی چاہیے تھی، تجھے خود تحقیق کرنی چاہیے تھی، تو نے بغیر تحقیق کے کیوں فیصلہ کر دیا ہے؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ترجمہ کے حساب سے اگر دیکھو تو عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن اس کی گہرائی کے اندر اگر اترو گے نا تو تمہیں بہت زیادہ باتیں سمجھ آئیں گی۔ ٹھیک ہے؟ اب دیکھو وہ ولید بن عقبہ خبر لے کر آئے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق نہ کرتے، نہ تحقیق کرتے، اٹھاتے لشکر اور چلے جاتے تو کتنا نقصان ہونا تھا۔ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرانی تھی، اور آج پھر غیر مسلم کو ہم کیا جواب دیتے؟ انہوں نے تو سوال اٹھانے تھے کہ دیکھو جی تمہارے پیغمبر نے اپنے مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ انہوں تو یہ اعتراض اٹھانے تھے، یہ سوال اٹھانے تھے، لیکن اللہ پاک نے نظر کرم فرمایا مسلمانوں کے اوپر، اللہ پاک نے یہ آیت نازل کر دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، ایک اللہ کی طرف سے ایک حکمت بھی ملی۔ آیت تو بعد میں نازل ہوئی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مزید اس کی تاکید کے لیے اللہ نے آیت اتار کے اس کو کیا بنا دیا، قانون بنا دیا۔ جب کوئی خبر لے کے آئے کوئی فاسق، اس کی تحقیق کیا، اور تحقیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بھیجا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ دیکھو آپ ذرا غور کرو، فون کا زمانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے،
انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں ہے، کال کا زمانہ نہیں ہے، او بنو مستلق کتنے کلومیٹر مدینہ منورہ سے کتنی دوری کے فاصلے پر، لیکن ایک خبر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پورا دستہ بھیج رہے ہیں، اور اس دستے کے رات کا آنا جانا، سفر کا کرایہ خرچہ، ٹھیک ہے، اور کتنے دن لگنے پہنچنے میں لگنے ہیں، کتنے دن واپسی میں لگنے ہیں، پھر وہاں جا کے تحقیق کرنا کتنا وقت لگتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی ہے، اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ خدا کے لیے تحقیق حال کیا کرو ہر خبر کی، اور اللہ پاک نے بھی قانون اتار کے یہ اس بات کی تاکید کر دی کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی بندہ آئے خبر لے کر تو اس کی کیا کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اچھا جی، یہ ایک ہو گئی بات جی۔ اب ذرا ایک اور بات یہاں پہ سمجھنی ہے، بعض لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ دیکھو اس آیت کے اندر ولید بن عقبہ کو فاسق کہا جا رہا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ فاسق کہا گیا ہے، لہٰذا ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فاسق تھے، نص قرآن سے ثابت ہے وہ کیا تھے، فاسق تھے۔ یہ بعض لوگوں نے عقیدہ نہیں، اب میں نام نہیں لیتا اس کا، اس مصنف کا، لیکن جواب دینے سے پہلے میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ تم نے جو کہا ہے کہ ولید بن عقبہ جو ہے وہ نص قرآن سے کیا ہے، فاسق شمار ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نص قرآن سے اگر فاسق ہے تو وہ بے ایمان ہے جو میرے پیغمبر کے صحابہ کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، وہ بندہ پہلے کیا ہے، فاسق ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ قرآن صحابہ اکرام کی کیا کر رہا ہے، تعریفیں کر رہا ہے، قرآن صحابہ اکرام کے اچھے چرچے کر رہا ہے، قرآن صحابہ اکرام کے اوصاف بیان کر رہا ہے، قرآن صحابہ کے تقوی کی، ایمان کی، نماز کی، عدالت کی گواہی دے رہا ہے، عدل و انصاف کی گواہی دے رہا ہے، امانت کی، صداقت کی، شرافت کی، قرآن صحابہ کی کیا دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کے خشوع و خضوع کی، ان کی نمازوں کی، ان کے سجدوں کی قرآن ان کی مثالیں بیان کر رہا ہے، لہٰذا ہم نہیں مانتے کہ یہ ولید بن عقبہ کو اللہ پاک نے فاسق کہا ہے، یہ بات جو ہے کئی بنا کے اوپر درست نہیں ہے، کئی وجوہ پر یہ بات درست نہیں ہے کہ ولید بن عقبہ کو نص قرآن سے یہ کیا کہا جا رہا ہے، اللہ پاک فاسق کہہ رہے ہیں، یہ کئی وجوہ سے یہ بات درست نہیں ہے۔ دیکھو جی اب بات سمجھو تحقیق سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے، یہ جو ولید بن عقبہ کے بارے میں روایت ہے، اس کے اندر کئی راوی جو ہیں وہ کذاب قسم کے راوی پائے جاتے ہیں، جھوٹے راوی پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ولید بن عقبہ کو بھیجا، اس میں راوی کیا ہیں، جھوٹے راوی پائے جاتے ہیں، یہ صحیح درجے کو روایت نہیں پہنچ رہی، اکثر محدثین نے اس روایت کے اوپر جرح کی ہے۔ اچھا، ایک صحیح روایت سے یہ بات ثابت ہے، فتح مکہ کے موقع پر یہ مسلمان ہوئے ہیں، بچے تھے چھوٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لایا جا رہا ہے برکت کے لیے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنے کے لیے، فتح مکہ کے موقع پر چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پھیر رہے ہیں، ہاتھ پھیر۔ فتح مکہ کب ہوا تھا؟ ہاں جی 8 ہجری میں، جزاک اللہ، 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر تبرک کے لیے ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ اب ولید بن عقبہ کو بھی لایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پہ بھی کیا پھیرے، ہاتھ پھیرے، یہ چھوٹے بچے تھے۔ اب جب ہاتھ پھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو لایا گیا ولید بن عقبہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرنے سے انکار کر دیا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ ایک عجیب قسم کی خلوق، ایک خوشبو کا نام ہے، وہ انہوں نے سر پر لگائی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشبو کو پسند نہیں فرماتے تھے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا۔ خیر، فتح مکہ کے موقع پر یہ ولید بن عقبہ کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ مسلمان ہوئے تو اس کے بعد چھوٹے بچے تھے یہ بھی، 8 ہجری میں کیا ہوا ہے؟ مکہ فتح ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ 6 ہجری میں بنو مستلق وہ غزوہ لڑا گیا، 6 7 8 2 سال گزرے، مکہ بھی فتح ہو گیا، یہ چھوٹے بچے تھے، ٹھیک ہے۔ اب 9 ہجری شروع ہوا، مختلف وفد شروع ہوئے، جب اس سلطنت اسلام کی بنیاد رکھی گئی، اسلام پھیلنے لگا، عرب کی سرزمین پر پھیل گیا مکہ فتح ہونے کے بعد،
تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قبیلے مسلمان ہو چکے تھے ان سے صدقات وصول کرتے تھے، زکوٰۃ وصول کرتے تھے۔ اب جب مکہ فتح ہو گیا، واپس مدینے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا کام کیا کیا تھا؟ صدقات وصول کیے، زکوٰۃ وصول کی قبائل سے۔ اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ 2 مہینوں کے بعد بڑا بھی ہو گیا، جوان بھی ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا کام کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے بچے کو بھیجا ہے؟ عقلی اعتبار سے یہ روایت سمجھ نہیں آتی ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً ان کو کوفے کا قاضی مقرر کیا تھا، کوفے کا قاضی مقرر کیا تھا، شاید گورنر، میرے خیال گورنر کوفہ کا۔ کوفہ کے لوگ جو تھے وہ پہلے ہی شر پسند لوگ تھے۔ یہ جو حضرت عثمان کے خلاف تحریک اٹھی ہے، عبداللہ بن سبا نے اٹھائی ہے، یہیں سارے علاقے تھے، یہ کوفہ، بصرہ، مصر، ایران، شر پسند لوگ یہ سارے اکٹھے ہو کر مدینہ منورہ آئے تھے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر۔ انہوں نے حضرت عثمان کے گورنروں کے اوپر بھی بڑے بڑے الزام لگائے تھے، بڑے بڑے الزام لگائے تھے انہوں نے۔ یہ جو ولید بن عقبہ تھے، فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، مولانا مودودی نے بھی لکھا ہے یہ بات اپنے کتاب کے اندر کہ حضرت عثمان نے جو گورنر بنائے تھے وہ شراب پی کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وہ شراب پی کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ حضرت عثمان کی جو خلافت تھی کمزور تھی، بنو امیہ کو اس وجہ سے کمزور کیا جاتا ہے نا، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں کہ انہوں نے اسلام کے خلاف بکواسات کیا، اسلام کے خلاف انہوں نے اچھا کام نہیں کیا ہے، انہوں نے اسلام کے خلاف باتیں کی ہیں، اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ حضرت عثمان کو بھی اس کے اندر رگڑا جاتا ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو رگڑا جاتا ہے۔ مولانا مودودی نے یہی کام کیے، انہوں نے لکھا ہے صاحب کتاب میں کہ حضرت عثمان کے جو گورنر تھے وہ ولید بن عقبہ کے بارے میں لکھا ہے کہ شراب پی کے نماز پڑھا رہے تھے جی، 2 کی بجائے فجر کی رکھتے 4 پڑھا دی۔ اور سہارا کیا ہے، سب تاریخی روایات ہیں۔ اب یہ جو کوفے کے لوگ تھے انہوں نے یہ سب الزام لگائے تھے، حضرت عثمان کی خلافت کو کمزور کرنے کے لیے الزام لگائے تھے انہوں نے یہ سارے، کہ یہ مسلمانوں کو ٹھیس پہنچاؤ، یہ خلافت کو نقصان پہنچاؤ اور خلافت کو اپنے حق میں لو۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں دیں، اگر حضرت کا کردار مجروح ہوتا تو اللہ کبھی بھی حضرت کی بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں نہ آنے دیتا۔ تو ان ظالموں نے ولید بن عقبہ کے خلاف یہ جب بات گڑی کی کہ جو جی یہ اس نے شراب پی ہے، حضرت عثمان کے سامنے آ کے انہوں نے گواہیاں دے دیں جھوٹی۔ اب ظاہری بات ہے اسلام نے تو قانون بنایا کہ گواہی جب ثابت ہو جائے، جب گواہی ہو گئی ہے تو پھر حد جاری کر دو۔ حضرت عثمان نے پھر حد جاری کر دی ان کے اوپر، لیکن حضرت نے پھر بھی ان کو کہا تھا کہ تو صبر کر، اللہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے گا۔ چلو یہ تو ایک طرف رہ گئے، حضرت عثمان کے اوپر کتنے الزام لگائے ہیں خود، وہ تاریخ جو 1400 سال پہلے جو الزام لگے تھے آج تک وہ الزام دہرائے جا رہے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی خلافت کے اندر اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنایا تھا، سب کو اپنے رشتہ داروں کو آگے لے کر آئے۔ حضرت عثمان خلافت بیت المال سے چوری کر کے اپنے رشتہ داروں کو نوازا کرتے تھے۔ یہ الزامات ہیں، آج بھی دہرائے جاتے ہیں۔ مجھے سچی بات بتاؤ، جس عثمان نے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر مال قربان کیا، کیا وہ عثمان اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ اپنی خلافت کے اندر بیت المال سے مال چوری کر کے اپنے رشتہ داروں کو نواز دے؟ اللہ نے خود تھوڑا نوازا تھا ان کو۔ غزوہ تبوک کا سارا صحرا جو ہے حضرت عثمان کے سر پہ جاتا ہے۔ جب 100 اونٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے تھے، 3 بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ اس کے بعد 1000 اونٹ ابو بکر صدیق کے زمانے میں مدینہ میں قحط سالی آئی، 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے حضرت عثمان نے مدینے کے غریبوں میں تقسیم کیے۔ آج تک ان کے باغ کا جو اکاؤنٹ ہے آج تک بنا ہوا ہے اور ان کے نام پر بنا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف سے الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جی انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنایا، اونچے اونچے عہدے دیے۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا، لیکن یہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو روایت بیان کی گئی ہے یہ بنو امیہ کو بدنام کرنے کے لیے یہ روایت بیان کی گئی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کو غزوہ
مکہ فتح ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ہاتھ نہیں پھیرتے. اب وہ 2 مہینوں کے بعد جوان بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، اور اتنے بڑے کام کے لیے صدقات زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہ سمجھ بچے کو اس قبیلے کی طرف بھیج دیا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے جی، 2 باتیں ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھو آیت کے اندر جو فاسقون ہے نا، اب عربی کا ضابطہ ہے، فاسقون اللہ پاک نے نکرہ ذکر کیا. کوئی فاسق، ایک عام بات اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اب یہ بات نہیں ذکر کی، اس روایت کو اس واقعے کے لحاظ سے اللہ پاک نے یہ بات نہیں ذکر کی کہ یہ ولید بن عقبہ جو ہے یہ خبر لے. اللہ نے ایک عام طور پر یہ ایک قانون بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو واقعے کے اندر ولید بن عقبہ خبر لے کر آئے تھے وہ تو ظاہری بات ہے غلط فہمی کی بنیاد پر لے کر آئے تھے، وہ تو فاسق نہیں ہوئے. سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ اللہ پاک نے بعد میں یہ قانون بنایا ہے، اور اگر یہ اس سے مراد واقعتاً ولید بن عقبہ ہوتے تو پھر یہاں فاسقون نہ ہوتا، بلکہ آمنو ان جاءکم الفاسق ہوتا. الف لام شروع کے اندر ہوتا، معرف باللام کا الف لام ہوتا ہے. یہ نکرہ اور معرفہ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. نکرہ ایک عام چیز کو کہا جاتا ہے اور معرفہ ایک مشہور و معروف چیز کو کہا جاتا ہے. جس طرح قائد اعظم علامہ اقبال، یہ کیا ہیں؟ اب نکرہ تو نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے یہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ نے نکرہ ذکر کیا ہے. اگر معرفہ اللہ پاک نے ایک واقعتاً ولید بن عقبہ کو کہنا ہوتا تو اللہ پاک یہاں الف لام ذکر کرتے. تو یہاں الف لام نہیں ہے، یہاں ایک عام اللہ پاک نے ایک قانون، ایک ضابطہ بیان کیا کہ فاسقن، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق ایسی ویسی خبر لے کر آئے، ٹھیک ہے، تو تم کیا کر لیا کرو؟ فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یہ کہ نہ پہنچاؤ تم کسی قوم کو لا علمی کے اندر کوئی نقصان، کوئی تکلیف، کوئی ایذا نہ پہنچاؤ. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پس ہو جاؤ تم اوپر اس کے جو تم نے کیا شرمندہ، ندامت اختیار کرنی پڑے تمہیں. بس یہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. جزاک اللہ.